بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کی وار ایسی تھی گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیر کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے جن کی تعداد 1,30,000 تھی اور انہیں کیڑے مکوڑے کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے دہن مبارک سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا اور کہا، امام حسین نے، اے اللہ ان کو نشت و نابود کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی اس زمین پر باقی نہ رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو اتنی بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس حقائق کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس بڑے واقعے کو مختصر پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیا۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیے، جس کا پس منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے 50 سال گزر گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نماز مغرب کے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت داخل ہوا اور اپنی کمر سے ایک خط نکال کر امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خط اٹھایا اور خط پڑھنے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، شام کا حکمران مروان ابن سفیان اس دنیا میں اب نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمراں بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین نے جواب دیا، اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینے میں بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے۔ مدینے کے تمام صحاباؤں نے یزید کے ہاتھ بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ اکرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی مزاج شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی خلیفہ نے اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی، امام حسن ابن علی نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسن سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے، مختار سخسی کے گھر پر جمع ہوئے اور سلیمان ابن سورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ تو آپ نے خط لکھا امام حسین کو کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 18,000 خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ملے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام و شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید امام حسین سے ہر حال میں بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ اس کے بعد ہی یزید کی خلافت مکمل ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت تسلیم
اس کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے امام حسین پہلے مدینے سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اپنے اہل بیت، جانثار اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کرے تو راستے میں ہی انہیں روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 لشکر کو لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے اپنے گورنر کے ذریعے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کے شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے نہر فرات پر فوج کا پہرا لگایا۔ 7 محرم کے بعد حضرت امام حسین اور آپ کے جانثار اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت امام حسین کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمنوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا حضرت امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات قبول کر لیں گے۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی آپ نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو امام حسین نے مخاطب کر کے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور خود کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوانوں کے جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید ابن تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس، علی اصغر شامل ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر 72 جانشار سبھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت امام حسین کو قتل کر گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر کار شمر بن جوشل کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی، حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر جسم سے الگ کر گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم کو پامال کر دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہنے لگا، ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کبریٰ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ شرمندہ ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں کربلا کا مطالعہ کرنے سے کہ یزید نے امام، عالی مقام اور آپ کے خاندان کو بے دردی سے شہید کر کے خود کو جیتا ہوا اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی کوشش کر کے جو
جو کوشش کرنا چاہتا تھا وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ وہ اس کی وقتی جیت تھی جو ابدی شکست اور رسوائی کا سیما ثابت ہوئی، کیونکہ امام حسین شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق و صداقت کا مینار بن کر آج بھی راج کرتے ہیں، جبکہ یزید جنگ جیت کر بھی ہمیشہ کی ذلت اور نجاست کا سامان بن کر رہ گیا۔ یہ جنگ امام حسین کی ابدی فتح ثابت ہوئی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔